اللہ کے قرآن میں جا بجا مقامات پر حضرت عثمان غنی کی شان میں آیتیں نازل ہوئی۔ سورہ فتح پڑھو، اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کرتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرے کی نیت سے مکہ کی طرف تشریف لے کے گئے، مکے کے کافروں کو خبر ہوئی، انہوں نے شور مچایا، کہنے لگے کہ ہم لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے، مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ خبر اللہ کے محبوب کے پاس آئی، یا رسول اللہ آپ عمرے کی نیت سے آئے ہیں، جنگ کی نیت سے نہیں آئے، مکے کے کافروں کے منصوبے ٹھیک نہیں ہیں، پلان ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حدیبیہ کے مقام پر میرے نبی نے اپنے غلاموں کو حکم فرمایا کہ یہاں پڑاؤ کرو، یہاں قیام کرو۔ حدیبیہ کے مقام پر قیام کیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا فدا عثمان، جاؤ عثمان کو بلاؤ۔ حضرت عثمان کو بلایا گیا، فقال اذهب الى قریش۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عثمان قریش کے پاس جا، ان کو جا کر بتا دے ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرے کی نیت سے آئے ہیں، تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، قبول کر لو، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تابع دار اور فرما بردار ہو جاؤ، ان کو دعوت دینا۔ اور جتنے مومن مکے میں رہتے ہیں اور مومن عورتیں ہیں، غریب مسلمان ہیں، ان سے ملاقات کرنا، وَيُبَشِّرُهُمْ بِالْفَتْحِ، اور انہیں فتح کی خوشخبری دینا۔ حالات کیا ہیں کہ عمرے کے لیے مکے میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، اور پیغام کیا بھیجا جا رہا ہے کہ ان مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری دینا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حالات یہ ہیں کہ عمرے کی نیت سے بھی مکے میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ مگر میں قربان جاؤں اللہ کے محبوب کے علم پہ، اللہ کے محبوب کی شان پہ، آج جو لوگ بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے علم غیب پہ طعن کرتے ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ارے کمینوں دیکھو تو صحیح، صلح حدیبیہ کو پڑھو، صلح حدیبیہ کا پس منظر پڑھو، صلح حدیبیہ کے واقعات پڑھو۔ حضرت عثمان کو اللہ کے مائی، عرش کے راہی، تاجدار ختم نبوت جب مکے میں بھیج رہے ہیں تو فرما کیا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بشارت دے دینا ان قریب مکہ فتح ہو جائے گا، ان کو خوشخبری دینا۔ مسلمانوں نے جب یہ خوشخبری سنی تو وہ اپنی خوشی میں پھولے نہ سمائے، اب کفار سے مذاکرات کیے، فرمایا اللہ کے محبوب نے نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، میرے کریم لجپال آقا نے فرمایا ہے کہ آئے عثمان جاؤ مکے والوں کو بتاؤ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کریں گے، چپ چاپ واپس چلے جائیں گے۔ مگر حضرت عثمان کے کہنے پہ مکے کے کافر کہنے لگے کہ آئے عثمان ان شئتا ان یطوف بالبیت، اگر تو چاہتا ہے تو بیت اللہ کا طواف کر لے، حرم کا سین ہو، حتیم کی جگہ ہو، بیت اللہ سامنے ہو، کعبہ آنکھوں کے سامنے ہو، مکے کی بستی ہو، بچھڑے ہوئے کئی سال گزر چکے ہو، اپنے آبا و اجداد کا شہر ہو۔ ارے لوگوں بتاؤ تو صحیح کہ جب ایسی جگہ پہ بندہ جاتا ہے الفت کے تلاتم ٹھاٹھے مارتے ہیں،
محبت کے جذبات انگڑائیاں لیتی ہے۔ آج باپ کو اتنی کشش بیٹے کی نہیں، ماں کو اتنی کشش اپنے لخت جگر کی نہیں ہوتی جتنی مکے میں چلے جاؤ حجر اسود کو چومنے کی ہوتی ہے، مقام ملتزم سے چمٹنے کی ہوتی ہے، حتیم میں کھڑے ہو کے نوافل ادا کرنے کی ہوتی ہے، بیت اللہ کی دیوار کو چھونے کی ہوتی ہے، اور جناب رکن یمانی کو چھونے اور ہاتھ لگانے کی ہوتی ہے، صفا مروہ پہ دوڑنے کی ہوتی ہے۔ جب تیرے میرے دل کی کیفیت کا عالم یہ ہے، اندازہ تو کرو حضرت عثمان ذوالنورین آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہ آپ کا دل نہیں چاہتا تھا کہ مکے میں آ گیا ہوں، ویری بھی کہہ رہے ہیں، دشمن بھی کہہ رہے ہیں، اپنے بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، عثمان کعبہ سامنے ہے، تو طواف کرنا چاہتا ہے تو کر لے، عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے، مگر اس سال تیرے نبی کو آنے نہیں دیں گے، مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ آؤ پڑھو تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ اس آیت کے شان نزول میں آپ بیان فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی نے جب دیکھا تو آپ فرمانے لگے ما کنت لا افعل حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوے لوگو اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب تک میرے رسول اللہ طواف نہیں کریں گے عثمان بھی کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ اگر حضرت عثمان غنی سے پوچھا جائے اے پیارے عثمان آپ نے کعبے کا طواف کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ اللہ کا گھر نہیں؟ فرمایا اللہ کا گھر ہے۔ طواف پھر کیوں نہیں کیا؟ کوئی رکاوٹ ہے؟ فرمایا رکاوٹ بھی کوئی نہیں، روک ٹوک بھی کوئی نہیں، کسی کا ڈر خطرہ بھی کوئی نہیں، اور مسئلہ بھی کوئی نہیں، پھر طواف کیوں نہیں کیا؟ حضرت عثمان کہتے ہیں ملا تجھے سمجھ نہیں آئی، یار کی اداؤں کا نام تو عبادت ہے۔ فرمایا ہم ایسی عبادت کو کیا کریں گے جو محبوب چھوڑ کے کی جائے؟ منع بھی نہیں کیا، مگر پھر بھی محبت کا تقاضا یہ ہے، عشق کا تقاضا یہ ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ کعبہ سامنے ہے چکر لگا لے، عشق یہ کہتا ہے کہ کعبے کا کعبہ ادھر بیٹھا ہے، کعبے کا کعبہ ادھر بیٹھا ہے، جب تک کعبے کا کعبہ نہیں آئے گا، جب تک کعبے کو کعبہ بنانے والا نہیں آئے گا، جب تک کعبے کو عزت دینے والا نہیں آئے گا، جب تک کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والا نہیں آئے گا، عثمان تو طواف کس کے لیے کرے گا؟ تو طواف کس کی خاطر کرے گا؟ جب کعبے کا کعبہ ہوگا، میرے اعلیٰ حضرت ایسے نہیں کہتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو حاجیو اوے کعبے کا طواف کرنے والوں، اوے آب زمزم پینے والوں، اوے صفا مروہ کے چکر لگانے والوں، اوے مینا اور مزدلفہ کے پھیرے لگانے والوں، اوے میدان عرفات میں جانے والوں، اوے حجر اسود کو بوسے دینے والوں، اوے مقام ملتزم سے چمٹ چمٹ کر اپنے من کی مرادیں اپنے رب سے پانے والوں، حاجیو اوے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔
کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا حضرت عثمان غنی کہتے ہیں تو کس طواف کی بات کرتا ہے؟ کعبے کا کعبہ ادھر بیٹھا ہے، کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والا ادھر بیٹھا ہے، کعبے کو عزت دینے والا ادھر بیٹھا ہے، جس کے صدقے سے کعبہ کعبہ بنا۔ یہاں تو 360 بت پڑے ہوئے تھے، یہاں تو لوگ ننگے آتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، اس گھر کے پھیرے لگاتے تھے۔ 360 بت بنا کر مکے کے کافروں نے کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ مجھے بتا تو صحیح، اس کعبے کو عزت کس نے دی؟ اس کعبے کو مقام کس نے دیا؟ اس کعبے کو عزت اور شان کس نے عطا فرمائی؟ اس کعبے کو یہ مرتبہ کس نے دیا؟ فرمایا جب کعبے کا کعبہ ادھر ہے، کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والا ادھر ہے، کعبے کو عزت دینے والا ادھر ہے، کعبے کو کعبہ بنانے والا ادھر ہے، تو اس وقت تک عثمان بھی کعبے کا طواف نہیں کرے گا جب تک کعبے کا کعبہ کعبے میں آ نہیں جائے گا۔ ارے میرے دوستو، یہ عشق کے فیصلے ہیں، یہ محبت کے فیصلے ہیں، یہ عشق کے فیصلے ہیں۔ یہ عشق بھی بڑی عجیب بلا ہے، یہ عشق بھی بڑی عجیب شے ہے۔ اس عشق دی ریت انوکھی ہے، نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا۔ یہ عشق بھی بڑی عجیب شے ہے، نہ گرم ریت دیکھتا ہے، نہ سینے پہ بھاری پتھر دیکھتا ہے، نہ کانٹے دار جھاڑیاں دیکھتا ہے، نہ کافروں کے کوڑے دیکھتا ہے، نہ یہ سولی دیکھتا ہے، نہ یہ پاؤں میں میخیں دیکھتا ہے، نہ یہ آگ میں چھلانگ لگا جانا دیکھتا ہے، نہ یہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھتا ہے، نہ یہ پاؤں میں بیڑیاں دیکھتا ہے، نہ یہ اپنوں کی مخالفت دیکھتا ہے، نہ یہ اپنوں کا بائیکاٹ دیکھتا ہے، نہ یہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ یہ چھاؤں دیکھتا ہے، نہ یہ صحرا دیکھتا ہے، نہ دریا دیکھتا ہے، نہ آگ دیکھتا ہے، نہ پانی دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے۔ جنہوں نے مزاجی عشق کیا ان کا حال دیکھ لو۔ مجنون نے لیلا سے مجازی عشق کیا۔ مولانا روم مثنوی شریف میں کہتے ہیں، پائے سگ بوسیدہ مجنو خلق گفتہ اینچے بود۔ مجنو کتے کے پاؤں چومے، لوگ کہے ارے مجنو واقعی مجنو ہے، واقعی مجنو ہے۔ عشق لیلا سے کرے پاؤں کتے کے چومے، بات سجتی نہیں، بات بنتی نہیں۔ مجنو جواب دیتا ہے لوگوں تمہیں پتہ نہیں، گفت گاہے گاہی در کوئے لیلا رفتہ بود۔ فرمایا تمہیں پتہ کوئی نہیں، یہ کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزر کے آتا ہے۔ ایک سیال کوٹ کی عورت مہیوال سے عشق کر لے، رات نہ دیکھے، دریا نہ دیکھے، کچا گھڑا نہ دیکھے، اپنے مجازی معشوق کے پیچھے دریا میں ڈوب جائے، دریا میں چھلانگ مار دے۔ اس عشق دی ریت انوکھی ہے، نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا۔ او جتھے جاندا جھکاندا عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، عاشقوں کا عقیدہ اور ہے، تمہارا نظریہ اور ہے، تمہارا خیال اور ہے، ہمارا خیال اور ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی تھی، فرمایا کعبہ تو دیکھ چکے، او بولو کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کئی ملا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کئی خوش مفتی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے فتووں کی بوچھاڑ لگا دی، فتووں کی مشینیں لگا دی۔ کیسا عالم دین ہے، 1 لاکھ سے بلاتا ہے، 50,000 کی طرف لے کے جاتا ہے۔ مکے میں ایک نماز پڑھو
1 लाख का सवाब, मदीने एक नमाज पढ़ो 50,000 का सवाब। ये कैसा आलम है, 1 लाख से ले जाकर 50,000 की तरफ लोगों को लेके जा रहा है। ये क्या नजरिया है, ये क्या अकीदा है। मेरे आला हजरत फरमाने लगे, दलाइल अपनी जगह, दलाइल अपनी जगह, इल्म अपनी जगह, फ़क़ाहत अपनी जगह, मगर याद रखो तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। फरमाया, ओए मुल्ला तुझे क्या तकलीफ है, ये मेरा और मेरे खुदा का मसला है, ये मेरा और मेरे मुस्तफा का मसला है। तू चिरड़ चिरड़ क्यों करता है, चुप कर, चुप कर। फरमाया, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। नहीं समझ आई आप। फरमाया, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात। ये हजरत उस्मान गनी वाला लाओ कह दो सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी वाला लाओ कहे, फरमाया जब काबे का काबा आएगा तो उस्मान फिर आ जाएगा। बात जरा तवील हो गई। इधर सहाबा में खबर फैल गई, मक्के के काफरों ने उस्मान को पकड़ के शहीद कर दिया है। जब ये बात अल्लाह के महबूब तक पहुंची, तेरे मेरे करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम ने अपने गुलामों को बुला लिया। फरमाया, खबर मिली है उस्मान और उसके साथियों को शहीद कर दिया गया। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया, आओ फिर बैत करो। नहीं समझ आई आपको। आओ फिर बैत करो। आका हाजिर हैं। फरमाया, मौतो हयात की बैत करो। मौतो हयात की बैत करो, मौतो हयात की बैत करो। जब लाहौर का कलंदर ज़ौक़ में आया, सुलह हुदैबिया की बैत को देखा, तो वो अपनी ज़ुबान हाल से कहने लगा कि मौतो हयात मेरी दोनों तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। फरमाया, मौतो हयात पे बैत करो। आका किस बात की। फरमाया, अगर काफिरों ने, अगर समझ आ रही है आपको, थोड़ा दिमाग हाजिर रहेगा तो यहाँ मसला थोड़ा नफीस है, बरीक है, तब समझ आएगी। अगर काफिरों ने उस्मान को शहीद कर दिया है, जब तक उस्मान का बदला नहीं लेंगे वापस नहीं जाएंगे। मुल्ला ने यहाँ एतराज किया, अगर इल्म गैब होता तो बैत ना लेते, अगर इल्म गैब होता तो बैत, बात की समझ आ रही है। इल्म गैब होता तो बैत ना लेते, अगर बैत ली है तो साबित हुआ इल्म गैब नहीं। मैं कहता हूं जरा आंख से तासुब की पट्टी उतार, इस गुस्ताखी के हसार से बाहर आ, हमारे पास आ, हम फकीर हाजिर हैं, दलाइल भी देंगे, इस्तदलाल भी करेंगे। दिखाना हमारा काम है, मनाना हमारा काम नहीं है। हदायत देने वाला मेरा अल्लाह है, तेरे नसीब में होगी तो रब दे देगा, अगर नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। जहां तक ये बात कि बैत क्यों ली, इमामुल अंबिया ने बैत इसलिए ली ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए, कयामत तक के आने वाले लोगों को पता चल जाए, जो उस्मान का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। जो उस्मान का दुश्मन है वो, भाई बेलियो इसी बात पे बैत ले रहे थे ना हुजूर, कि अगर उस्मान को शहीद कर दिया गया है तो जब तक हम बदला नहीं लेंगे तब तक हम वापस मदीने नहीं जाएंगे। बताना मकसूद ये था, जो उस्मान का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। अब बैत ले रहे हैं, जब सारे सहाबा ने बैत कर ली। अब मुझे आप बताओ, आपको खबर मिले कि फला आदमी फौत हो गया है,
آپ اپنے شیخ کے آستانے پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں پیر جی ہم تجدید بیعت کے لیے آئے ہیں یا بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ ان کی بیعت کریں، باقی جو مرید بیٹھے ہیں وہ بھی وہاں جا کر حضرت کی بیعت کریں۔ بیعت کرتے کرتے پیر صاحب کہہ دیں کہ وہ بندہ جس کی خبر ملی ہے ابھی ابھی ہمیں کہ وہ فوت ہو گیا ہے، اب ہم اس کی طرف سے اپنی بیعت کر رہے ہیں، اس کی طرف سے، بات کی سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ اپنی بیعت کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھیں گے؟ حضرت جی مہربانی کرو، زندوں سے بیعت لی جاتی ہے نا، سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ بیعت زندوں سے لی جاتی ہے نا، مردوں سے تو نہیں لی جاتی۔ او بولو بیلیو بھائی، زندوں سے لی جاتی ہے نا بیعت، بیعت زندوں سے لی جاتی ہے، جو دنیا سے چلے جائیں ان سے بیعت۔ اب توجہ کرو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام باری باری حضور کی بیعت کر رہے، بیعت جب کر لی سب نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو اوپر اٹھایا، امام الانبیاء نے فرمایا اور بیت الرضوان والو، اور صلح حدیبیہ والو، اور میرے ساتھ مدینے سے آنے والو، اور میرے غلاموں سارے ادھر دیکھو، سب کی توجہ امام الانبیاء کی طرف ہو گئی، تمام اپنی نظروں سے والضحیٰ کا مکھڑا تکنے لگے۔ تیرے میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور نے اپنا ایک ہاتھ اوپر کیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ مشکوٰۃ شریف پڑھ کے دیکھ لے، بخاری پڑھ کے دیکھ لے، مسلم پڑھ کے دیکھ لے، ترمذی پڑھ کے دیکھ لے، سیاہ ستہ کی بے شمار کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تفسیر مظہری پڑھ کے دیکھ لے، فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی بیروت کی چھپی ہوئی پڑھ کے دیکھ لے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فقالا ھذا ید عثمان، امام الانبیاء نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، وَیَدِ رسول اللہ، رسول اللہ نے اپنا ہاتھ اوپر کیا، فرمایا اب میں عثمان کی طرف سے اپنی بیعت کر رہا ہوں۔ تسی حق نہیں ادا کیتا سبحان اللہ، یارا سبحان اللہ جی ایڈی کنجوسی انج نہیں، ذرا صحیح بندیاں رکھو سبحان اللہ، جنیا حضرت عثمان دیا غلامہ رکھو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا اب عثمان کی طرف سے میں اپنی بیعت کر رہا ہوں۔ اب عثمان کی طرف سے کیا فرمایا؟ اب عثمان کی طرف سے میں اپنی، فرمایا اب عثمان کی طرف سے میں اپنی بیعت کر رہا ہوں۔ اگر بیعت لینا یہ علم کی نفی کی دلیل ہے تو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہنا یہ میرے نبی کے علم غیب کے ہونے کی دلیل ہے۔ پوری دنیا نجدیت کو یہاں سے لے کر نجد کے غلاظت خانوں تک ڈنکے کی چاٹ پہ یہ فقیر اعلان کرتا ہے کہ اگر صلح حدیبیہ میں بیعت کا لینا تمہارے نزدیک علم کے نہ ہونے کی دلیل ہے تو میرے نبی کا اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ کے پھر اپنی بیعت کرنا یہ میرے نبی کے علم غیب کے ہونے کی دلیل ہے۔ حضرات اب جب میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، اپنے ہاتھ کو عثمان کا، توجہ ہے، اپنے ہاتھ کو حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ کہا تو عرش کا رب دیکھ رہا ہے،
خالق کائنات نے فرمایا محبوبہ اگر تجھے عثمان پیارا ہے تو پھر مجھے بھی عثمان پیارا ہے۔ ایسے نہیں یا اللہ پھر کیسے ہوگا؟ خالق کائنات نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ آئے میرے محبوب جو لوگ تیری بیعت کر رہے ہیں وہ تیری بیعت نہیں بلکہ میں خدا کی بیعت کر رہے ہیں۔ آگے رب العالمین نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محبوب تو نے اپنے ایک مبارک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، ایک ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، اب ہماری بھی سن لے ید اللہ فوق ایدیہم، اب تم دونوں کے ہاتھ کے اوپر میرا دست قدرت ہے، تم دونوں کے ہاتھ کے اوپر میرا دست ہے۔ یہ پیار رب کو بھی اتنا پیارا ہے